بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کل ہر بندے کا خواب یہی ہوتا ہے کہ وہ یورپ جائے، وہاں اچھی نوکری کرے اور اپنی لائف سیٹ کرے۔ لیکن دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر یورپ نے اتنی ترقی کس طرح کی؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ یورپ دنیا بھر کے لوگوں کا خواب بن گیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے یورپ کے اس سفر پر جہاں وہ اندھیروں سے نکل کر علم، روشنی اور ترقی کی بلندیوں تک پہنچا۔ دوستو، یورپ کی ترقی کا یہ سفر 5 ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلا دور، اندھیروں میں ڈوبا ہوا یورپ۔ دوستو، 476 عیسوی میں جب رومن امپائر کا زوال ہوا تو یورپ ایک نئے دور میں داخل ہوا جسے مورخین نے ڈارک ایجز یا اندھیروں کا دور لکھا ہے۔ اس دور کی خصوصیات میں پہلے نمبر پر سیاسی انتشار تھا۔ روم ٹوٹ گیا، یورپ میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور قبائل اقتدار کے لیے لڑنے لگے۔ وینڈلز، گوتھس اور ہنس جیسے قبائل نے پرانے نظام کو ختم کر دیا۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں تعلیم کا زوال۔ زیادہ تر لوگ ناخواندہ تھے، تعلیم صرف چرچ کے پادریوں کے پاس تھی اور وہ اس تعلیم کو عام آدمی سے محروم رکھتے تھے۔ تیسرے نمبر پر خرافات کا غلبہ۔ سائنسی سوچ کو کفر کہا جاتا تھا۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں بنیادی ڈھانچے کا خاتمہ۔ رومی سڑکیں اور آبی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، شہروں سے لوگ دیہات کی طرف بھاگنے لگے۔ اس کے بعد 1347 عیسوی سے لے کر 1351 عیسوی تک بلیک ڈیتھ یعنی طاعون کی وبا نے یورپ کی بنیادیں ہلا دی۔ صرف چند سالوں میں یورپ کی 1/3 آبادی ختم ہو گئی، گاؤں اجڑ گئے، کھیت بنجر ہو گئے، لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگنے لگے۔ یہ وقت ایسا تھا جب لوگ اندھیروں میں رہنا زیادہ محفوظ سمجھتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے دور کی، مسلمانوں کا اثر اور علم کی منتقلی۔ دوستو، جہاں یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، وہیں مسلمانوں کی دنیا اس وقت علم و دانش کی روشنیوں میں نہا رہی تھی۔ بغداد کا بیت الحکمہ، جہاں یونانی، فارسی، سنسکرت اور لاطینی کتب کا ترجمہ کیا جاتا تھا۔ قاہرہ کی جامعہ ازہر دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک تھی۔ اندلس، اسپین کے شہر قرطبہ اور غرناطہ، جہاں ہزاروں کتابیں موجود تھیں اور لائبریریاں دنیا بھر کے علم کا مرکز تھیں۔ یورپ پر اثر۔ ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب، جو 500 سال تک یورپی میڈیکل یونیورسٹیوں کا نصاب رہی۔ اس کے علاوہ الخوارزمی کی الجبرا اور الگورتھم نے ریاضی اور سائنس کو نئی بنیادیں دی۔ ابن الہیثم نے بصریات اور روشنی پر کام کیا، جس پر بعد میں کیمرہ اور لینس کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی طرح ابو ریحان البیرونی نے زمین کی پیمائش اور فلکیات پر حیرت انگیز کام کیا۔ یورپی طلبہ اندلس آ کر یہ سب پڑھتے اور پھر واپس جا کر اپنی سرزمین پر ان علوم کو آگے بڑھاتے۔ یہی وہ وقت تھا جب یورپ میں علمی بیداری کی پہلی کرن روشن ہوئی۔ دوستو، پھر یورپ میں آیا وہ دور جسے تاریخ میں نشاط ثانیہ کہا جاتا ہے، یعنی دوبارہ جنم لینا۔ یہ دور تقریباً 14ویں صدی کے آخر سے 16ویں صدی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور کی نمایاں ترقیات میں پرنٹنگ پریس 1440 عیسوی، جو جوہانس گٹنبرگ کی ایجاد تھی، اس نے علم کو عام کر دیا اور اب پہلی بار عام لوگ بھی کتابیں پڑھ سکتے تھے۔ سائنس کی بیداری۔ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا۔ کوپرنیکس نے کہا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، نہ کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ گلیلیو نے ٹیلی اسکوپ سے فلکی مشاہدات کیے اور چرچ کے مقابل کھڑا ہوا۔ فنون لطیفہ کی ترقی۔
لیونارڈو ڈانچی اور مائیکل اینگلو جیسے عظیم فنکار سامنے آئے جنہوں نے آرٹ، انجینئرنگ اور سائنس کو نئی جہت دی۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ کے لوگوں نے چرچ کی اندھی تقلید کو توڑ کر عقل اور سائنسی تحقیق کی طرف قدم بڑھایا۔ چوتھا دور صنعتی انقلاب، جس سے ترقی کا دھماکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں 18ویں صدی عیسوی کی طرف، جب یورپ نے دنیا کو ایک نیا تحفہ دیا، صنعتی انقلاب۔ اس کی اہم ایجادات اور تبدیلیاں درج ذیل ہیں۔ جیمز واٹ کی بھاپ کی مشین نے صنعت کو طاقتور بنا دیا۔ اسٹیفنسن کی ریل گاڑی کی ایجاد نے سفر اور تجارت کو تیز ترین بنا دیا۔ کپڑے کی پیداوار مشینوں پر ہونے لگی۔ ہتھیار، مشینری اور تعمیرات کو طاقت اور ترقی ملی۔ اس وقت یورپ صرف کھیتوں پر انحصار نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ دنیا بھر کی منڈیوں پر قبضہ کرنے لگا۔ یہی وہ دور تھا جب یورپ کی اقتصادی طاقت پروان چڑھنے لگی۔ 5واں دور جدید یورپ۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں یورپ نے اپنے سفر کو مزید تیز کیا۔ یونیورسٹیاں اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیے گئے۔ تعلیم کو سب کے لیے عام کیا گیا۔ جمہوریت اور قانون کی بالادستی کو مضبوط کیا گیا۔ سائنسی تحقیق اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی گئی۔ اسی بنیاد پر آج یورپ دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں اور ٹیکنالوجی کے مراکز کا مالک ہے۔ دوستو، آج کا یورپ وہ خطہ ہے جو تعلیم، سائنس اور تحقیق کی بدولت دنیا کی قیادت کر رہا ہے۔ یہاں کی یونیورسٹیاں اور ریسرچ سینٹرز علم کا سرچشمہ ہیں۔ اسپیس ٹیکنالوجی اور انوینشن میں یورپ سب سے آگے ہے۔ جدید ٹرانسپورٹ سسٹم، عالمی معیار کا ہیلتھ کیئر اور مضبوط معیشت نے اسے خوشحالی کی مثال بنا دیا ہے۔ یورو، جو دنیا کی مستحکم کرنسیوں میں شامل ہے، جبکہ ماحولیات، گرین انرجی اور انسانی حقوق کے تحفظ میں بھی یورپ پوری دنیا کو راستہ دکھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یورپ ترقی، نظم و ضبط اور خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، یورپ کی ترقی کا راز کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ یہ 3 اصول تھے: تعلیم پر سرمایہ کاری، تحقیق اور سائنسی سوچ، اور آخر میں محنت اور نظم و ضبط۔ یہی وہ اصول ہیں جن پر عمل کر کے ایک تباہ حال براعظم نے دنیا کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو یورپ کا وہ سفر بتایا جس میں وہ اندھیروں کے دور سے ترقی کی روشنیوں تک پہنچا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس کے بارے میں اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔